سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا۔ نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، تو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان نزول وحی کی ابتدا اور اعلان نبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو علم کے زیور سے آراستہ فرمایا۔ اس نے انسان کی جسمانی نشو و نما اور اس کی مادی زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام احسن طریقے پر فرمایا۔ اس کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا جن کی تخلیق میں انسان کی صنعت و حرفت کا کوئی دخل نہیں ہے، اور ان چیزوں پر ہی حیات انسانی کے قیام اور بقا کا مدار ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو مادی زندگی کے قدرتی وسائل و ذرائع کہا جاتا ہے، لیکن اس مادی زندگی سے بڑھ کر انسانیت کی ایک اور زندگی ہے جس کو روحانی اور اخلاقی زندگی کہتے ہیں، اور اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے کہ یہی وہ اصل حیات ہے جس پر انسان کی اجتماعی زندگی کا صالح اور درست نظام قائم رہ سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کی تمام تمدنی ترقیات، عمرانی ایجادات اور اختراعات، عقلی تحقیقات اور اکتشافات انسانیت کی تعمیر میں مفید ثابت ہونے کے بجائے خود اس کے لیے سم قاتل بن جائیں۔ اس کی سوسائٹیاں وحشی درندوں کے مہیب ریوڑ کی شکل میں تبدیل ہو کر رہ جائیں۔ جس طرح پورے نظام شمسی کے قیام اور بقا کا دار و مدار اجرام فلکی کے باہمی جذب اور انجذاب پر ہے، ٹھیک اسی طرح انسانی سوسائٹی کے نظم و نسق اور اس کی فلاح کا انحصار اخلاقی خاصہ اور روحانی اعمال و ضوابط پر ہے۔ اس بنا پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب العالمین جس نے انسان کی مادی و جسمانی زندگی کے قیام کا خود انتظام کیا ہے، اس کے لیے ایسے قدرتی وسائل اور ذرائع پیدا کیے ہیں جن کی صنعت و حرفت اور تخلیق میں انسان کی اپنی ایجاد کو مطلقاً دخل نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیے اخلاقی اور روحانی زندگی کے ایسے قدرتی اصول اور آئین و ضوابط نہ بناتا جو صالح تمدن کی اساس و بنیاد بنے، اور حتمی قطعی ہونے کی وجہ سے ہر ملک کے لیے، ہر زمانے میں، ہر شخص کے لیے لاہ عمل ہو، اور اس میں کسی کے اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔ اس طرح کا قانون بنانا
انسانی طاقت سے باہر ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق و ضوابط اور قوانین خود بنائے اور اپنے لیے خود ہی نسخہ کیمیا تجویز کر لے، اس لیے کہ انسان کی عقل قصبی اور کلاسیکی طور پر کتنی ہی کامل اور مکمل ہو وہ نقص سے مبرہ نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان اپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے ناقص اور غیر مکمل ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے کوئی قوت چاہے ظاہری ہو یا باطنی وہ ہر طرح سے کامل وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر معاملہ میں صحت کے ساتھ خطا، کمال کے ساتھ نقص، تذکر کے ساتھ سہو و نسیان کا خدشہ لگا ہوا ہے، اور یہ کیوں نہ ہو کہ امکان و حدوث کی ظلمت کے ساتھ کمال بے خطا کا نور کس طرح جمع ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک دنیا کے ممتاز ترین عقلاء بھی کسی ایک نظری مسئلہ پر اتفاق رائے نہیں ہو سکے۔ فلسفہ یونان کے بنیادی نظریات جو صدیوں تک عالم میں مقبول اور رائج رہے، آخر آج کے موجودہ فلسفہ یورپ نے ان کو پرجا کر کے فضا میں منتشر کر دیا۔ نیوٹن کی تھیوری جو ایک زمانے تک ناقابل تنسیق اور کاغذ پر پتھر کی لکیر سمجھی جاتی تھی، آج چھٹے درجہ کا طالب علم بھی کتاب سے پڑھ کر اس کو باطل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لہذا یہ کیوں کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کے فلسفہ حال کی عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے، مستقبل میں کوئی قوم اپنی جدید نظریات اور افکار کی قوت سے اسے پاش نہ کر دے اور اس عمارت کے کھنڈروں پر ایک نئے نظام فکر و عمل کی دنیا نہیں بسائے گی۔ عقل انسانی کی کوتاہی اور اس کی عاجزی و بے بسی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ عظیم المرتبت فلاسفہ عالم جن کے فلسفیانہ افکار و نظریات کو عقل و فکر کی ارتقاء کا آخری نقطۂ عروج مانا جا رہا تھا، جب عالم حقیقت کے لامحدود وسعتوں میں انہیں قدم قدم پر حیرت و نارسائی سے سابقہ پڑا تو انہیں عقل کی کوتاہی اور فکر کی نارسائی کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہا۔ سقراط کا یہ مقولہ تواتر کے حد تک مشہور ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے۔ جب طبیعیات میں عقل کی کوتاہی کا یہ عالم ہے کہ وہ قطعی طور پر کسی چیز کی ذاتیات اور ارضیات میں بھی امتیاز نہیں کر سکتی، تو پھر مابعد طبیعیات میں اس کی لنگ پائی کا کیا حال ہوگا، کیونکہ فضائل، اخلاق اور روحانی کمالات کا تعلق ایک بڑی حد تک حقائق مابعد طبیعیات کے تصور سے ہے۔ اس لیے اس راہ میں عقل ہماری کامیاب رہنما ثابت نہیں ہو سکتی اور نہ ہم اس پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں۔ عقل و منطق اور فلسفہ وغیرہ کے دروازوں سے مایوس لوٹنے کے بعد پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطمینان و سکون کا وہ خزانہ کہاں ہے انسانیت کے روحانی طلب کو سکون عطا کر سکے، انہیں معرفت الہی حاصل کرنے کے میدان میں قدم قدم پر ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، رہنوردگان حکمت و دانائی جاں فروشانہ تگ و دو کے بعد اس چشمہ ہدایت تک پہنچ سکیں جو روح اور دل کے لیے واحد سرمایہ تسکین ہے۔ اسی چیز کی کھوج اور طلب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک غار حرا میں خواب میں وحی کا نزول شروع ہونے کے بعد خلوت نشیں رہے۔ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت نشینی من جانب اللہ نزول وحی کی ایک قسم کی تیاری تھی۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کے لحاظ سے کامل پیدا فرمایا تھا تاکہ دین فطرت کے ساتھ آپ کو لوگوں میں مبعوث کرے۔ عقل حیولانی کے اعتبار سے کامل الاستعداد بنایا تھا تاکہ عقلی و علمی نظریہ رکھنے والے دین کے ساتھ آپ کو مخلوق کے درمیان بھیجے۔ اعلیٰ اخلاق سے مزین کر دیا تھا تاکہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کا کام آپ سے لے سکے۔ آیت کریمہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا یہ مطلب ہرگز درست نہیں ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ گمراہ اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے۔ جو شخص یہ معنی آیت کریمہ کا بیان کرتا ہے وہ بہتان باندھتا ہے، بلکہ اس میں ایک قسم کی حیرانی و پریشانی کی طرف اشارہ ہے جو اخلاص والوں کے دل میں لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اس سچائی تک دوسروں کو پہنچائیں جسے خود وہ پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کر کے اس کی طرف رہنمائی فرما دی جسے آپ کی بصیرت تلاش کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے بت پرستی اور بت پرستوں کی تمام بےہودگیوں سے بیزار اور خلوت پسند بنا دیا تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نزول وحی سے پہلے انسانیت کا بہترین نمونہ بنا دیا تھا تاکہ آپ اس کی اعلیٰ شریعت کو نافذ کر سکیں اور لوگوں کو اصلاح نفس کا خدائی نسخہ بتا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے میل جول اور فرسودہ رسومات سے بے رغبتی بڑھتی گئی۔ غار حرا کی تنہائی میں صداقت کی تلاش بڑھتی گئی۔ تھوڑا سا کھانا لے کر لگاتار کئی ہفتے وہاں رہنے لگے۔ فاقہ کشی، شب بیداری اور ذہنی ورزش سے آپ کی روحانی قوتیں بڑھتی گئی اور وہ زیادہ سے زیادہ روشن ہوتی چلی گئیں۔ رات دن آپ حق و صداقت کی روشنی کو پھیلانے کی فکر میں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، غار حرا میں بیٹھ کر اپنی کتاب دل کی ورق گردانی کرتے تھے۔ اس طرح لوگوں کی روش بیداری اور فکر بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم کون میں غور و فکر کر کے اسی حقیقت علیٰ کے متلاشی تھے کہ اس عالم کے تمام جلووں کی اصلیت تک پہنچ جائیں۔ آپ اس کوشش میں اپنی خلوت کے گھڑیوں میں اس عالم کون سے بلند ہو کر عالم حقیقت سے جا ملتے اور اس کے پردے کو چاک کر کے سربستہ رازوں تک پہنچ جاتے تھے۔ ایک بار آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ نزول وحی کی مبارک گھڑی آ پہنچی۔ آپ کی ولادت کا 41واں سال تھا۔ 17 رمضان المبارک مطابق 6 اگست 610 عیسوی کو آپ کے سامنے غار حرا میں فرشتہ آیا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس فرشتے نے مجھ کو پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ مجھ کو اس کی تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے فرشتے نے پھر مجھے پکڑا اور اتنی زور سے پکڑ کر بھیجا کہ میں نے تکلیف محسوس کی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھ کو بھیجا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی آپ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو بستہ خون سے بنایا۔ پڑھیے اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عجیب واقعہ سے خوف زدہ ہو گئے، اس لیے
کہ ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا، چنانچہ آپ کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا، آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ شدت خوف سے آپ کے شانے مبارک پر کپ کپی طاری تھی۔ آپ نے پہنچتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے خود کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب دور ہوا تو حضرت خدیجہ نے آج سے اس کا سبب دریافت کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حضرت خدیجہ ایک عقل مند اور ذی شعور خاتون تھی۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی، رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، مہمان کی ضیافت اور خاطر و مدارت کرتے رہتے ہیں، راہ حق کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات اپنی عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے بنا پر کہی تھی، لیکن یہ معاملہ بہت بڑا تھا اور اس میں کسی ایسے شخص کی مشورہ کی ضرورت تھی جو مذاہب اور اس کی تاریخ، نبوت اور اس کے مزاج نیز اہل کتاب سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہو، جس کے پاس انبیاء کرام کے واقعات اور اس کے علم کا کچھ اندوختہ جمع شدہ موجود ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ اپنے عالم و فاضل چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے مدد لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے پاس گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ کو پورا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ قسم ہے، تو ورقہ نے یہ کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں اور آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آیا تھا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو اذیتیں دے گی، تکلیف پہنچائے گی، آپ کو گھروں سے نکال دے گی اور آپ سے جنگ کرے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو آپ کو کچھ تعجب ہوا، اس لیے کہ آپ قریش میں اپنی حیثیت اور مرتبہ سے واقف تھے، جانتے تھے کہ صادق اور امین کہتے ان کی زبانیں نہیں تھکتی ہیں۔ آپ نے تعجب کے ساتھ پوچھا، کیا وہ قریش مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جب بھی کوئی وہ پیغام لے کر آیا جو آپ لائے ہیں تو لوگوں نے اس کی دشمنی پر کمر باندھ لی اور اس سے جنگ کی، اور یہ برابر ہوتا آیا ہے۔ اگر مجھے وہ دن نصیب ہوگا اور میری زندگی وفا کرے گی تو میں آپ کی پوری قوت کے ساتھ مدد کروں گا۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ 6 مہینہ تک بند رہا، پھر 6 مہینے کے بعد سلسلہ جاری ہوا، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ اگرچہ سورہ اقرا کی چند آیت کریمہ آپ کی ولادت کے 41ویں سال نازل ہوئی اور اس سے 6 مہینہ پہلے ہی خواب میں وحی کا نزول شروع ہو چکا تھا، جب آپ کی عمر شریف 40 سال مکمل ہو چکی تھی۔ نزول وحی کے ابتدا کے متعلق بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، یعنی سب سے پہلے وہ چیز جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، نیند میں رؤیائے صادقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں دیکھتے تھے وہ صبح کے تڑکے کی طرح صحیح نکلتا تھا۔
علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب سے وحی کے آغاز کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ عالم بیداری میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہونے والی تھی اس کے لیے بطور تمہید پہلے خواب کے ذریعہ وحی نازل کی گئی تاکہ آپ اس طرح کے خوارق عادات جیسی چیزوں سے کے لیے عادی ہو جائیں۔ نزول وحی کی ابتدا خواب میں ہوئی، پھر غار حرا میں سورہ اقرا کی چند آیات کریمہ نازل ہوئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور پر تبلیغ رسالت کا کام شروع کر دیا۔ ایک جماعت اسلام قبول کر چکی تھی، ان میں حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا نام خصوصیت سے لیا جا سکتا ہے۔ 3 سال اسی طرح گزر گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برملا اظہار اور اعلان کا حکم صادر ہوا اور ارشاد فرمایا گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی جو حکم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنائیں اور مشرکین کا ذرا بھی خیال نہ کریں۔ اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب اعلانیہ طور پر پیغام پہنچانے کا حکم صادر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ آپ کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک حرکت و سکون کو نہایت گہری تنقید مگر عدل و انصاف کی نگاہ سے دیکھیں، جانچیں، پرکھیں اور یہ بتائیں کیا تم نے کبھی اس ذات گرامی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تمہیں کبھی ان کی کوئی حرکت مشتبہ نظر آئی ہے؟ کیا تمہیں ان کے کسی قول و فعل پر کہیں حرف گیری کا موقع ملا ہے؟ اگر ان سب باتوں کا جواب نفی میں ہے تو یقین کرو کہ جس ذات نے عمر کا بہترین حصہ یعنی 40 سال تقوی و طہارت اور معصومیت، فضائل و اخلاق کے ساتھ بسر کیے ہیں، وہ آج بھی جھوٹ نہیں بول سکتی ہے۔ آج بھی ان کی زبان حق ترجمان کبھی نامناسب حق و صداقت سے ناآشنا بات نہیں بول سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر بلند آواز میں یہ صدا لگائی یا صباحا۔ یہ نعرہ عربوں کے لیے جانا پہچانا تھا اور اس وقت لگایا جاتا تھا جب کسی دشمن یا غنیم کے حملہ کا فوری خطرہ ہوتا۔ یا صباحا کا نعرہ سننا تھا کہ قریش کا سارا قبیلہ وہاں جمع ہو گیا اور جو کسی وجہ سے نہ آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ اس وقت آپ نے قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بنو عبد المطلب، اے بنو فہر، اے بنو کعب، اگر میں تم کو یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ قریش کو آپ کی سچائی، امانت داری، خیر خواہی کا بارہا کا تجربہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے اس کے متعلق اب تک ان کی یہی رائے رہی ہے کہ وہ امین و صادق ہیں، چونکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، انصاف پسندی اور امین و صادق ہونے کا مکمل طور پر یقین تھا۔ سب نے کہا ہاں ہم یقین کر لیں گے۔ جب یہ فطری اور ابتدائی مرحلہ طے ہوا اور سننے والوں سے اعتماد اور یقین کا اعتراف کرا لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، یعنی میں تم کو آنے والے
ایک سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی، لیکن ابو لہب نے کہا کہ سارا دن تمہارے لیے خرابی ہو، کیا صرف یہی کہنے کے لیے تم نے ہمیں بلایا تھا؟ ابو لہب کی اس گستاخی پر سورۃ تبت یدا نازل ہوئی۔ اس حکیمانہ طریقہ تبلیغ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے نظیر پیغمبرانہ حکمت کے ساتھ قریش کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ خطرناک دشمن خود ان کے اندر چھپا ہے اور ان کے گھروں میں بیٹھا ہے۔ حقیقتاً اس سے ڈرنے اور اس کی تکلیف سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کسی پہاڑ کی کمین گاہ یا کسی دیوار کی اوٹ میں بیٹھنے والے اور مناسب وقت پر چھاپا مارنے والے دشمن سے جو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، اس تباہ کن خونخوار دشمن کے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے جو خود ان کے اندر موجود ہے۔ اس کائنات کے خالق، حاکم اور اپنے محسن و منعم کی ذات و صفات، حقوق و فرائض اور ان کے اسماء حسنہ سے غفلت، کھلی شرک اور بت پرستی، اندھا دھن نفس کی اور خواہشات کی غلامی، اوہام اور خرافات کی پیروی، حدود الہیہ سے تجاوز، ممنوعات اور محرمات کا ارتکاب، ظلم الصفا کی ناانصافی، قطع رحمی میں سر سے پاؤں تک ڈوبے رہنا، اس گھات میں لگانے والے لشکر اور چھاپا مار دستہ سے زیادہ نقصان دہ ہیں اور خطرناک ہیں، جن کے اندیشہ سے ان کی نیند اڑی جاتی ہے اور اس کی ایک اطلاع، ایک آواز پر وہ دیوانہ وار دوڑے چلے آتے ہیں۔ یہ کوہ صفا پر یا صباح ہو کہہ کر کے تبلیغ رسالت کی حکمت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا برملا اظہار کیا، بلا خوف و خطر اعلان حق کرنا شروع کیا، تو اس وقت تک آپ کے قوم نے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی، ان کو زیادہ خطرہ محسوس نہیں ہوا، انہوں نے اس کی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن جب آپ نے ان کے معبودوں کی مذمت کی اور ان کو باطل ٹھہرانا شروع کر دیا تو یہ بات ان کو بہت بری لگی اور سب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ اور متحد و متفق ہو گئے۔ اس موقع پر آپ کے چچا ابو طالب آپ کی مدافعت کے لیے سینہ سپر ہو گئے اور آپ کے ساتھ بہت ہی شفقت کا معاملہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس اعلان حق اور تبلیغ و دعوت میں جان و دل سے مشغول ہو گئے اور کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لائے۔ دوسری طرف ابو طالب آپ کے لیے سینہ سپر تھے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرتے رہے۔ اب قریش میں ہر طرف ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ ایک دوسرے کو آپ کی مخالفت اور دشمنی پر آمادہ کرتے اور اس کے لیے فضا تیار کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ سب لوگ ایک پورا وفد بنا کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، آپ عقل مند سن رسیدہ بزرگ ہیں اور ہماری نگاہ میں آپ کی خاص قدر و منزلت ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ اپنے بھتیجا کو منع کر دیں، لیکن آپ نے اس سلسلہ میں کچھ نہیں کیا۔ اب خدا کی قسم ہم اس سے زیادہ صبر نہیں کریں گے جتنے صبر کا ثبوت ہم نے اب تک دیا ہے۔ اب ہم اپنے آبا و اجداد کی مذمت، ہمیں ناسمجھ اور بیوقوف ٹھہرانے کی بات، ہمارے معبودوں کو عیب لگانے کی کوشش زیادہ برداشت نہیں کریں گے۔ اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے معبودوں پر عیب لگانے اور ہمیں ناسمجھ اور بے عقل ٹھہرانے سے روکیں، یا پھر ہم آپ سے اور ان سے سمجھ لیں گے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک فریق ختم ہو جائے گا۔
अबू तालिब पर अपनी कौम की जुदाई और दुश्मनी दुश्वार थी। वो इस बात पर भी राज़ी नहीं थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद से हाथ उठा लें और उनको कौम के हवाले कर दें। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा और कहा, ऐ मेरे भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसा ऐसा कह रहे थे, जरा मेरी जान का भी ख्याल करो और अपनी जान का भी। मुझ पर इतना ज़्यादा बोझ न डालो जिसको मैं उठा न सकूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर ख्याल हुआ कि शायद अबू तालिब उनके मामले में मुतरद्दिद हैं, अब आपकी ज़्यादा हिमायत और पुश्ते पनाही नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चचा, अल्लाह की कसम, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें और ये चाहें कि मैं इस काम को छोड़ दूं यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसको गालिब करे या मैं उस रास्ते में हिलाक हो जाऊं, तब भी मैं इससे बाज नहीं आऊँगा। ये कहने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे मुबारक में आंसू आ गए, आप रो दिए। उसके बाद आप तशरीफ़ ले जाने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह जाता देखकर अबू तालिब ने आपको आवाज़ दी और कहा, मेरे भतीजे आओ। आप सामने तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा, जाओ। अबू तालिब ने कहा, जाओ, जो तुम्हारा दिल चाहे करो और जिस तरह चाहो तबलीग करो। खुदा की कसम, मैं तुमको कभी भी कुरैश के हवाले नहीं करूँगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम पूरे ज़ोर व शोर से शुरू कर दिया। जब कुरैश आपसे और आपके चचा अबू तालिब से मायूस हो गए तो उनका सारा गुस्सा उनके कबीले के उन अफराद पर उतरने लगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और उनका कोई हिमायती नहीं था। हर कबीला अपने कबीला के उन लोगों पर टूट पड़ा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उनको कैदो बंद, मार पीट, भूखो प्यास, मक्का की सख्त गर्मी और झुलसा देने वाली तपिश की अज़ियतों से दोचार होना पड़ा। ये अज़ियतें और तकलीफ़ उनके कदमे सबात में कोई लर्ज़ा पैदा नहीं कर सकी। जब उन नौजवान और शरफरोशान इस्लाम को इस्लाम से फेरने की ये तमाम कोशिशें जो कुरैश की जानिब से हो रही थी नाकाम होती नज़र आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी कोई नरमी पैदा नहीं हुई, तो ये बात इस्लाम के दुश्मनों पर बहुत गिरा गुजरी। उन्होंने बेवकूफ़ों और औबाश लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा लिया। उन्होंने आपको झुटलाया, तरह तरह की तकलीफ़ें देना शुरू की। आप पर जादूगरी, शायरी, मजनून होने के इल्ज़ामात लगाए और आपकी ईज़ा रसानी के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल किए और हर किस्म के हरबे आजमाए। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग के लिए निकले तो आपको दिन भर अज़ियतों तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आज़ाद और ग़ुलाम में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने आपको झुटलाया ना हो, आपको किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुंचाई हो। जब आप घर तशरीफ़ लाए तो तकलीफ़ के असर से आप चादर ओढ़ कर लेट गए। उस वक्त सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयत नाजिल हुई और आपको या अय्युहल मुदस्सिर कहकर खिताब किया गया और इरशाद फरमाया गया, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फांजिर व रब्बिका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज़्ज़ फहजुर। चूँकि हमारा उन्वान वही से मुताल्लिक़ है, इसलिए आखिर में वही का लुग़वी माना और वही के तरीक़ों को बयान करना मुनासिब समझता हूँ। वही का लुग़वी माना इशारा करना, लिखना, पैगाम देना, दिल में बात डाल देना वगैरह है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की शरह उम्दतुल कारी में लिखा है कि वही 7 तरीक़ों से नाजिल होती थी। नंबर 1 रुया सादिका,
یعنی سچا خواب دیکھنا۔ نمبر 2 نفس پھر رو یعنی دل میں پھونکنا۔ نمبر 3 فرشتہ کا کسی انسان کی شکل میں نظر آنا۔ نمبر 4 فرشتہ کا اپنی اصلی صورت میں نظر آنا۔ نمبر 5 رب تبارک و تعالیٰ کا پردہ کے پیچھے سے کلام کرنا۔ نمبر 6 رب تبارک و تعالیٰ کا بلا واسطہ کلام کرنا جو معراج میں پیش آیا۔ اور 7ویں قسم میں سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز کی شکل میں وحی کا نازل ہونا۔ بخاری شریف میں وحی کے نزول کے کیفیت کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حارث ابن حسام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احیاناً یاتنی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی فیفسم انی قد وعیت عنہ ما قال واحیاناً یتمثل للملک رجلا فیکلمنی فعی ما یقول۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لقد رأیتہ ینزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید دل برد فیفسم عنہ ان جبینہ لیتفسد عرقا۔ یعنی کبھی میرے پاس وحی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ میرے اوپر سخت ترین ہوتی ہے۔ جب یہ کیفیت مجھ سے منقطع ہوتی ہے تو فرشتہ جو کچھ کہتا ہے یاد ہو جاتا ہے۔ کبھی فرشتہ کسی انسان کی صورت میں آتا اور مجھ سے ہم کلام ہوتا، میں ان تمام باتوں کو یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سخت ٹھنڈی کے زمانے میں آپ پر وحی نازل ہوتی اور نزول وحی کی یہ کیفیت منقطع ہوتی، اس حال میں کہ آپ کے پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرات ٹپک رہے ہوتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھنٹی کی آواز میں وحی کے نازل ہونے کے متعلق الحجت البالغہ میں جو باتیں لکھی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ خاص وقت ہوتا تھا جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم مادی سے ماورا ہو کر ملأ اعلیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے تھے۔ اس وقت اگرچہ آپ کو ایک قسم کی جسمانی تکلیف محسوس ہوتی تھی، لیکن ساتھ ہی آپ کے تمام روحانی قوتیں اور باطنی احساس و شعور اور ملکوتی صفات و خصائص مکمل طور پر عالم لاہوت کے جلوہ جار تک پہنچ جاتے تھے، اور وہاں وہ سنتے تھے جسے دوسرے نہیں سن سکتے تھے، اور ان حقائق سے آشنا ہوتے تھے جس کو نہ مادی حواس محسوس کر سکتے ہیں اور نہ جسمانی آلات اور ادراک و شعور انہیں دریافت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ صفات بشریت سے صفات ملکوتیت کی طرف منتقل ہوتے تھے، اور صفات بشریت اور صفات ملکوتیت میں تصادم ہوتا تھا، اس لیے اس کا اثر آپ کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا تھا۔ اس اثر کے باعث آپ کے پیشانی مبارک سے سخت ٹھنڈی کے زمانے میں بھی پسینہ آ جاتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی کیفیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے۔ میں نے وحی کے نزول کی ابتدا اور وحی کے متعلق اور اعلان نبوت کے متعلق اختصار کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ اسی پر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا۔ نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، تو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے۔